दोस्तों, सीरिया देश में सिविल वॉर का दोबारा आगाज हो चुका है और जब से ही ये जंग शुरू हुई है तब से लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन तो इस बात को लेकर ही है कि आखिर इस जंग में लड़ कौन रहा है, क्योंकि एक छोटा सा देश है और उसके अंदर इतनी अलग अलग ताकतें, अलग अलग पार्टीज मौजूद हैं। बशर अल असद हैं, SDF है, टर्की है, सीरियन फ्री आर्मी है, HTS है, अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, हिजबुल्ला है और न जाने कौन कौन से ग्रुप हैं। अब इनमें से कौन किससे लड़ रहा है और किसके जीतने से अमेरिका या इजराइल को फ़ायदा होगा या टर्की को फ़ायदा होगा या रशिया को और ईरान को फ़ायदा होगा, यही सारी चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि मौजूदा वक्त में सीरिया की ज़मीन के क्या हालात हैं, मतलब इनमें से किस किस के पास सीरिया का कितना कितना इलाका है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि सीरिया के अंदर सिविल वॉर 2011 में शुरू हुई थी और इस सिविल वॉर को अगर दुनिया की सबसे खतरनाक और भयानक जंगों में से एक कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस एक जंग ने पूरे सीरिया के इतिहास और उसकी किस्मत को बदल कर रख दिया। 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, करोड़ों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया, जिसमें से लाखों तो ऐसे हैं कि जो सीरिया के अंदर ही किसी दूसरी जगह पर जाकर एक रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि लाखों ऐसे भी हैं कि जिनको देश भी छोड़ना पड़ा और वो आसपास के इलाकों में जाकर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। सीरिया के ज्यादातर ऐसे ऐतिहासिक हजारों साल पुराने शहर के जो खूबसूरती और अमीरी का गढ़ माने जाते थे, वो देखते ही देखते मलबे में बदल गए और आज हालात ऐसे हैं कि पूरे सीरिया को दुनिया में तबाही की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दुनिया के किसी और इलाके में भी अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई जंग छिड़ जाए, कोई हमला हो जाए, तो वहाँ के हालात को देखकर लोग ये कहने लगते हैं कि अरे ये तो सीरिया हो गया। इस सिविल वॉर की वजह से सीरिया के अंदर ऐसे लोगों का नंबर भी लाखों में पहुंच गया कि जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुहताज हो गए। बाहरी मदद आती थी तभी उनको खाने को मिलता था। और सीरिया की सिविल वॉर से ये जो खतरनाक, भयानक और दिल को दहला देने वाली तबाही नजर आई, उसकी मेन वजह भी यही थी कि जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, मतलब सीरिया की सिविल वॉर में बहुत सारी अलग अलग छोटी बड़ी पार्टीज का इन्वॉल्व हो जाना और तो और फिर बाहरी ताकतों का भी कूद पड़ना। नतीजा ये हुआ कि ये सारी ही पार्टीज आपस में एक दूसरे से लड़ रही थीं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही थीं और मौतें अगर किसी की हो रही थीं तो वो सिर्फ और सिर्फ सीरिया के आम लोग थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, टाइम को बचाने के लिए हम सीरिया के पीछे के ज़्यादा इतिहास पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। डायरेक्ट मुद्दे पर आएँ तो आप ये समझें कि ये जंग शुरू हुई थी सन 2011 में, और ये सिविल वॉर भी क्यों शुरू हुई थी ये चीज़ भी आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। हुआ ये था कि 2011 ये वो दौर था कि जब अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ, मतलब अरब के बहुत सारे देशों में आम जनता ने अपने बहुत सारे हुक्मरानों की हुकूमतों को पलट दिया था। सीरिया के वो मजलूम लोग कि जो पिछले एक लंबे वक्त से एक जालिम डिक्टेटरशिप में रह रहे थे, उन्होंने भी मौका देखा तो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन बशर अल असद की हुकूमत ने आम लोग के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ सेना उतार दी और ऑटोमेटिक हथियारों वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आर्मी का एक ग्रुप ही अपनी आर्मी और हुकूमत से बागी हो गया, लोगों के साथ खड़ा हो गया और लोगों ने भी हथियार उठा लिए। इस तरह से सीरिया के अंदर सिविल वॉर का आगाज हुआ। सीरिया की सिविल वॉर के जो पिछले 10-15 साल से लगातार जारी है, इवन अभी भी चल रही है, वो वैसे तो हमारे दौर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज शुरू होता है सन 2011 से 2015 तक, कि जब बशर अल असद के खिलाफ खड़ी होने वाली आर्मी, कि जिसको बहुत सारे लोग सीरियन रेबल आर्मी भी बोलते हैं या बागी ग्रुप भी बोलते हैं, उसने बड़ी तेजी के साथ गेन किया, बढ़त बनाई और सीरिया के रक्का और इदलिब जैसे अहम शहरों पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। अपोजिशन आर्मी को इस जंग में अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो समेत अरब दुनिया से भी सऊदी अरबिया और कतर जैसे देशों का सपोर्ट मिल रहा था। एक तरफ से बाहरी ताकतों का सपोर्ट आ जाने की वजह से दूसरी तरफ से भी, मतलब बशर अल असद की हुकूमत की सपोर्ट में भी ईरान जैसे देशों की एंट्री हो चुकी थी। अब यहाँ पर सेकंड फेज की बारी आती है, जो दरअसल फर्स्ट फेज को थोड़ा ओवरलैप करता है, क्योंकि ये 2014 से लेकर 2017 तक चला था। इसको ISIS फेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये वो दौर था
کہ جب سیریا کے اندر سول وار چل رہی تھی، ساری پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہی تھیں، تو ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر ایک نئی طاقت نے پیر جمائے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس طاقت کا نام تھا ISIS۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عراق اور سیریا کے اس بڑے علاقے پر قابض ہو گئی تھی کہ جس کو آپ لوگ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سیرین سول وار میں پہلے سے جتنے بھی پارٹیز لڑ رہی تھیں، جتنے بھی لوگ لڑ رہے تھے، وہ سب ساتھ میں آ گئے اور انہوں نے اب صرف ایک کے ہی خلاف مطلب ISIS کے خلاف لڑائی لڑنی شروع کر دی تھی۔ چاہے بشار الاسد کی حکومت ہو، ایران ہو، حزب اللہ ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو یا پھر کردش گروپ ہو، سب کے سب ISIS کے خلاف لڑ رہے تھے اور 2017 کا وقت آتے آتے IS مانو نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، یعنی اس کی اس جنگ میں ہار ہو چکی تھی۔ ISIS سے نپٹنے کے بعد اب ویسٹرن پاورز نے اور اسپیشلی امریکہ نے اب یہاں کے ایک اور گروپ مطلب کہ SDF کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ دراصل انہی کرد لوگوں کا ایک گروپ ہے کہ جو پہلے تو ISIS سے اپنی زمین واپس لینے کے لیے لڑ رہے تھے، مگر بعد میں ترکی سے لڑنے لگے، اور ترکی سے بھی ان کی دشمنی کی وجہ پرانی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں رہنے والے یہ سارے کرد لوگ اپنے کردستان دیش بنانا چاہتے ہیں، جو ظاہر ہے اس علاقے کے ایک دو نہیں بلکہ 3-4 دیشوں کو توڑ کر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے سیرین سول وار کا تیسرا فیز، جو لگ بھگ 2016 سے لے کر 2020 تک چلا۔ اس میں امریکہ کی سپورٹ سے کرد لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھت بنائی اور سیریا کے نارتھ کے ایک بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری طرف اسی دور میں ہی اب ایران، حزب اللہ اور خاص طور سے رشیا کی مدد سے بشار الاسد کی آرمی نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھت بنانی شروع کی اور اپنے پرانے کھوئے ہوئے سارے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ 2020 کا شروعاتی وقت آتے آتے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بشار الاسد کی آرمی ان باہری طاقتوں کی مدد سے مانو سیریا کے ایک بڑے علاقے پر چھا چکی تھی، اور وہ ریبل گروپ کہ جس نے ایک دور میں بشار الاسد کو مانو ہرا ہی دیا تھا، وہ اب سمٹ کر ٹرکی والی سائیڈ میں بالکل ایک چھوٹے سے کونے پر رہ گیا تھا، جس کو آپ لوگ بخوبی میپ میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تبھی مارچ کے مہینے میں ٹرکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان اور رشیا کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن کی مدد اور کوششوں سے یہاں پر سیز فائر ہو گیا اور ساری کی ساری طاقتیں جہاں پر تھیں وہیں کی وہیں ٹھہر گئیں۔ یہاں پر کانٹیکسٹ کے لیے ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ریبل گروپ ہے جو بشار الاسد کی آرمی کے خلاف لڑ رہا ہے یا لڑتا آیا ہے، اس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹرکی بھی سپورٹ کرتا ہے، اور سپورٹ کرنے کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ یہ کہ ٹرکی ان کا استعمال اس SDF کے خلاف کرنا چاہتا ہے یا اس SDF کو پیچھے دھکیلنے، اس کو ہرانے کے لیے کرنا چاہتا ہے، کہ جو امریکہ کی مدد سے سیریا کے نارتھ کے ایک بڑے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں اور ٹرکی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اب یہ خطرہ کیوں ہیں اور یہ کرد لوگ کون ہوتے ہیں، ان کا اتہاس کیا ہے، ٹرکی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، یہ ساری ہی چیزیں آپ لوگ ہماری کردستان والی ویڈیو سے جان سکتے ہیں، جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ باقی یہاں پر آپ یہ بھی جان لیجئے کہ SDF یا باقی کرد موومنٹ کو سیریا میں کنٹرول کرنے کے لیے ٹرکی نے صرف ریبل گروپ کو ہی سپورٹ نہیں کیا، بلکہ ٹرکی تو وقت وقت پر سیریا کے اندر داخل ہو کر ایئر اسٹرائکس وغیرہ بھی کرتا رہتا ہے، اور تو اور 2016 سے لے کر 2019 کے بیچ کئی بار یہ سیریا کے اندر انٹر بھی ہوا۔ مطلب ٹرکی نے اپنے بارڈر سے لگے ہوئے سیریا کے بہت سارے علاقوں پر کنٹرول جما رکھا ہے، اور اس پورے علاقے کو ٹرکی کی طرف سے بفر زون بولا جاتا ہے، تاکہ SDF یا باقی کرد لوگوں کو ٹرکی کے اندر جانے سے روکا جا سکے اور ادھر کے لوگوں کو ادھر آنے سے روکا جا سکے۔ سیز فائر کے بعد اب سیریا کا جو حال تھا وہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ الجزیرہ کی طرف سے شیئر کیے گئے اس میپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو یلو مطلب پیلا کلر ہے، یہ پورا وہ علاقہ ہے کہ جس پر SDF مطلب کہ کرد لوگوں کا قبضہ ہے، جو انہوں نے کسی دور میں امریکہ کی سپورٹ سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کو اوپر کی سائیڈ میں یعنی ٹرکی کے بارڈر سے لگی ہوئی یہ جو پتلی پتلی 2 لائن نظر آ رہی ہیں ایک ہی کلر کی، اب وہ کلر بلو ہے یا اس جیسا جو بھی ہے، یہ دراصل وہی علاقہ ہے کہ جس پر ٹرکی یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور جس کو ٹرکی کی طرف سے بفر زون کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی جو سب سے بڑے علاقے پر ریڈ مطلب کہ لال کلر نظر آ رہا ہے، یہ وہی کلر ہے کہ جہاں پر بشار الاسد کی حکومت قائم ہے، جو پورے سیریا کا لگ بھگ 60 سے 61% بنتا ہے۔ تو اس حساب سے ابھی بھی بشار الاسد کی آرمی کا سیریا کے سب سے بڑے علاقے پر کنٹرول ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ لال پورے ایریے کے بیچ بیچ میں کہیں پر کالے کالے دھبے بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ دراصل وہ کچھ خاص علاقے ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی ISIS یا اس سے جڑے ہوئے باقی لوگوں کا کنٹرول یا پھر کسی طرح کا دبدبہ قائم ہے۔ اب نیچے کی سائیڈ میں بھی آپ کو بالکل کونے پر مطلب لال کلر سے لگا ہوا ہی نیلا کلر بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ دراصل وہی گولان ہائٹ ہے کہ جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے
اور اس کا تعلق کوئی سیریا سول وار سے نہیں ہے، بلکہ سیریا کی زمین پر اسرائیل کا قبضہ 1967 سے بنا ہوا ہے۔ آخر میں بچتا ہے ہرا، مطلب کہ گرین کلر، اور ہرا بھی آپ لوگوں کو یہاں پر دو طرح کا نظر آ رہا ہوگا۔ ایک تو کلیئر ہرا ہے، جبکہ دوسرے ہرے کلر کے ساتھ کچھ پٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اور یہیں پر موجود ہے وہ فورس، وہ HTS نام کا گروپ کہ جس نے سیرین سول وار کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اس میں سے ٹرکی کے بارڈر کے ساتھ لگا ہوا جو کلیئر ہرا کلر ہے، مطلب بغیر پٹی کے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر HTS 27 نومبر 2024 سے پہلے ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ جو پٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ وہ نیا علاقہ ہے کہ جو بشار الاسد کی آرمی کے پاس تھا، مگر 27 نومبر سے لے کر اب تک، مطلب اگلے 4-5 دن کے اندر ہی اس فورس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ امیدوں سے بھی کہیں تیزی کے ساتھ بڑھت بنا رہا ہے۔ بڑھت کی وجہ یہ مانی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس کو ٹرکی اور ممکن ہے کہ امریکہ سمیت ویسٹرن دیشوں کا سپورٹ حاصل ہے۔ دوسری طرف بشار الاسد کی حکومت کی جو آرمی ہے وہ اپنے آپ میں تو کافی کمزور ہے ہی پہلے سے ہی، لیکن ان کے جو مددگار ہیں، چاہے رشیا ہو یا پھر ایران ہو یا حزب اللہ ہو، وہ سب اپنی اپنی جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اس بار بشار الاسد کی حکومت کے لیے پچھلی بار کی طرح بچے رہنا واقعی مشکل ہوگا۔ باقی دوستو، آخر میں آپ لوگوں کی بھی رائے ضرور جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسا میٹر، ایک ایسا ٹاپک کہ جس نے واقعی دنیا کے زیادہ تر لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے، اس ٹاپک کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس میں کون صحیح ہے، کون غلط ہے؟ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے سے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں۔